نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیشوا تھے قانتا للہ حنیفا، جو یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ ولم یک من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ شاکرا لانعمہ، وہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر لیا تھا۔ وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدھی راہ پہ چلا دیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں تو ان کا شمار نیکوکار لوگوں میں ہے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے حکم بھیجا۔ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کریں۔ حنیفہ، جو یکسو ہو کر چلنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کا جو عمومی حال تھا، اس سے متعلق اللہ رب العالمین نے آیات کا نزول کیا ہے۔ جیسا کہ پیچھے یہ بات آئی تھی کہ خاص بستی کی مثال دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر بڑا انعام و اکرام کیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، تو اللہ نے انہیں پھر طرح طرح کے مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہم پیروکار ہیں، ان کے ہم متبع ہیں، ان کی ہم مان کے چلنے والے۔ یہ دعویٰ ان کو اس لیے نہیں تھا کہ ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں یا ان کے پاس کوئی آسمانی دین تھا، کیونکہ اسی طرح کا دعویٰ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا بھی رہا، جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متبع مانتے تھے، لیکن وہ اس لیے مانتے تھے کہ ان کے پاس آسمانی دین موجود تھا، تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، اور جن انبیاء پر وہ ایمان لا چکے تھے، ان انبیاء کا سلسلہ نسب اور ان کا روحانی جو نسب ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تک پہنچتا تھا۔ اگرچہ انہوں نے اس میں رد و بدل کیا، رسومات پیدا کی، اور انہوں نے بھی اس میں طرح طرح کی خرافات پیدا کی، لیکن یہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کا یہ دعویٰ اس لیے تھا کہ ان کا جو آباء و اجداد جو سلسلہ نسب تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا تھا۔ یہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، کیونکہ کعبہ کی تولیت ان کے پاس تھی، اس کا انتظام اور اہتمام ان کے پاس تھا، اور اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر رکھی تھی، تو اس لحاظ سے ان کا دعویٰ تھا۔ یہاں پر تو نہیں، لیکن دوسرے مقام میں تیسرے پارے میں اللہ رب العالمین اس کو یوں فرمایا: ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ نہ تو وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ وہ مشرکوں میں سے تھے۔ یعنی تینوں کی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ان لوگوں نے نسبت بنا رکھی تھی، اس کی نفی کر دی۔ وہی مضمون یہاں پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کان امتن، وہ ایسے پیشوا تھے۔ یہاں ایک اور بات دیکھیں
کہ قرآن پاک کا فہم جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے، ترجمہ ایک الگ چیز ہے۔ اب یہی لفظ امہ کچھ صفحے پہلے آیا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وہاں پر یہی لفظ امہ آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آیا، جب انہوں نے اپنے اس جیل کے ساتھی سے کہا تھا کہ جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا تذکرہ کرنا، لیکن وہ بھول گیا۔ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، وہاں پر بھی یہ لفظ ہے۔ تو اس ساتھی نے ایک زمانے کے بعد یاد آیا، او ہو میرے ذمہ تو یوسف نے یہ کام لگایا تھا۔ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، وہاں امہ معنی مدت کے استعمال ہوا۔ ایک ہی لفظ ہے، ایک معنی میں مدت میں استعمال ہو رہا ہے، ایک معنی میں جماعت میں استعمال ہو رہا ہے، اور یہاں پر ایک تیسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے پیشوا تھے، مقتدا تھے، راہبر اور رہنما کے معنی میں یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس لیے محض ترجمہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کا فہم پیدا کرنا، اس کو سیاق و سباق سے دیکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر مطلب سمجھنا، یہ الگ چیز ہے۔ تو اس کو فرمایا کہ وہ ایک ایسے پیشوا تھے قانتا للہ، جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے تھے، حنیفہ، اور یہ فرمانبرداری کرتے ہوئے وہ یکسو تھے، وہ دین اسلام سے ہٹے ہوئے نہیں تھے کہ ان میں یہودیت کا شائبہ آئے یا نصرانیت کا شائبہ آئے یا شرک کا شائبہ آئے، ایسا نہیں تھا۔ چنانچہ لم یکن من المشرکین، اے مشرکو بہرحال شرک کرنے والوں میں سے تو یقینی نہیں تھے، تو تم اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوب کیسے کر رہے ہو؟ شاکرا لانعمی، وہ تو اپنے پروردگار کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار واقع ہوئے ہیں، اور تمہارا کیا تھا؟ پیچھے بات آ گئی، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ ان مشرکوں کا حال یہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ تھی، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوا، اللہ نے انہی میں سے ایک رسول نازل کیا، مبعوث کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَكَذَّبُوا، انہیں جھٹلا دیا۔ تو تم تو نعمتوں کے بڑے ناقدرے واقع ہوئے ہو، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شاکر لانعمی، وہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کے بڑے قدردان واقع ہوئے ہیں۔ تو اتنا بڑا فرق ہے تم میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ آدمیوں میں سے تھے، چنیدہ لوگوں میں سے تھے، منتخب لوگوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں صراط مستقیم پر ڈال دیا تھا۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے دنیا میں بھی انہیں بھلائی عطا فرمائی۔ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور جہاں تک تعلق ہے آخرت کا تو یقیناً آخرت میں تو ان کا شمار جو ہے وہ نیکوکار لوگوں میں ہے، صالحین میں ہے۔ ثم اوحینا الیک، حبیب کریم پھر ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کے ذریعے سے ایک پیغام نازل کیا ہے۔ وہ کیا پیغام ہے؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دین کی آپ پیروی کریں، ان کی ملت و دین ایک معنی میں ہے، ان کے دین کی، ان کی ملت کی، ان کے طریقے کی پیروی کریں۔ حنیفہ، جو حضرت ابراہیم کے یکسو ہو کر اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والے تھے۔ اب یہ جو جملہ ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، تو بہت سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرما رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں، آپ کے لائے ہوئے دین میں جزوی طور پر نہیں تھی۔ تو یہاں پہ مراد، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے کہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اصولیات میں اور دین کے جو بنیادی باتیں ہیں ان میں اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ پچھلی تمام شریعتوں کو نسخ کرنے والی ہے، ختم کرنے والی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے علاوہ اگر کوئی اور شخص کسی اور پر عمل کرتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ مضمون پہلے آ چکا ہے، وہ اسے قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو دین کی اصطلاح جہاں بھی استعمال ہوتی ہے وہ اصول اور بنیادی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، جو کہ توحید، رسالت، آخرت بنیادی مضامین ہیں، پھر اس کے ضمن میں کتابوں کا مضمون ہے، اس کے ضمن میں پھر آگے فرشتوں کا مضمون ہے، تقدیر کا مضمون ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں مشترک رہی ہیں۔ ایسا کوئی نبی یا رسول تشریف نہیں لایا
کہ جس کی نبوت اور رسالت میں یہ بات ہو کہ اچھا بھئی تمہاری شریعت میں توحید ختم کر دی گئی، یا تمہاری شریعت میں رسالت ختم کر دی گئی، یا تمہاری شریعت میں آسمانی کتابوں کو ختم کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے، اصولیات وہی رہیں۔ تو وہ فرمان ہے یہاں پہ کہ ہم نے کہا کہ اصولیات آپ کے لیے بھی وہی ہوں گی، اصول آپ کے لیے بھی وہی رہیں گے، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، تو اس معنی میں ہے یہ، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ تلک الرسل، اور یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے یا علماء کا کہا ہوا نہیں ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ نے خود تفریق اس طریقے سے رکھی ہے۔ ہاں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا سب پر ایمان ہے، کسی ایک پر بھی اگر ایمان نہ ہو تو بندہ مومن کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، تو اس لحاظ سے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ وحی کے ذریعے حکم بھیجا، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، بہرحال وہ شرک کرنے والوں میں سے تو نہیں تھے۔ تو مشرکین مکہ کی جو روش رہی ہے، بتوں کی عبادت کرنا، ان کی پرستش کرنا، ان کے آگے پیچھے ہونا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شریعت میں تو یہ بات بالکل بھی نہیں تھی۔ وما کان من المشرکین، جبکہ وہ اللہ کی نعمتوں کے قدر دان تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے، اور تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدرے بھی ہو، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم الشان نعمت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس کی ناشکری کرنے والے بھی ہو، تو تمہارا ان کے ساتھ اپنے آپ کو ملانا یہ کس طریقے سے بھی ٹھیک نہیں بنتا۔ یہ صرف وہ مضمون ہے جو اللہ رب العالمین نے شاء فرمایا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر وصلی اللہ تعالی علی رسوله النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔